نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ اس قادر مطلق نے انسانیت کی تخلیق کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا۔ انبیاء اور رسل نے اپنی اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ کام کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فلاں فلاں کام کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال کو ناراض کرنے والے افعال کا جہاں تذکرہ کیا گیا، ان افعال میں سے کبیرہ گناہ جو ہے جس سے اللہ ذوالجلال ناراض ہوتے ہیں۔ گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، سادہ الفاظ میں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ۔ لیکن ان دونوں قسم کے گناہوں کو سننے سے پہلے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، لا تنظر الی المعصیہ، یہ نہ دیکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ولکن انظر الی عظمت من عصیت، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ اللہ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت کو دیکھو۔
چھوٹا گناہ اسے کہتے ہیں جو نیکیاں کرنے سے ہی معاف ہو جاتا ہے، اس کے لیے آگ کے عذاب کی وعید نہیں سنائی گئی۔ لیکن یہ یاد رہنا چاہیے والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اللہ کے ہاں نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحاشی عریانی سے بچتے ہیں۔ ہاں معمولی جو نوک پلک ہوتی ہے، کمی کوتاہی، اللہ اسے معاف کرنے والے ہیں۔ 5 نمازیں پابندی سے پڑھ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ دھلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بار بار کی جائیں تو یہ بھی چھوٹی نہیں رہتی، بڑی بن جاتی ہے، کبیرہ گناہ بن جاتا ہے جب بار بار کیا جائے۔ جب کسی چھوٹے گناہ پہ فخر کیا جائے تو یہ چھوٹا بھی پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے، کبیرہ کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی یہ صغیرہ گناہ ہے، جس تسلسل کے ساتھ پینے والا پیتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر اپنے گھٹنے پہ اپنی ٹانگ رکھ کے کش لگا کے چٹکیاں لگاتا ہے اور فخریہ انداز اختیار کرتا ہے، تو صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ اس وقت بھی بڑا بن جاتا ہے جب کوئی مقتدا کرے۔ لیڈر جب کوئی غلطی کرتا ہے، لوگ چونکہ اس کی بات مانتے ہیں تو اس کی معمولی غلطی کا حجم بڑا ہو جاتا ہے کہ ماننے والے 100 آدمی جب وہ چھوٹا گناہ کریں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کون سے ہیں اور ان سے توبہ کا طریقہ کیا ہے، ان 3 باتوں کو ہم کچھ تفصیل سے پیش کریں گے۔ کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے، اور کبیرہ ایسے گناہ کو کہتے ہیں شریعت اسلامیہ نے جس گناہ کی قباحت کو بیان کیا ہو اسے بڑا گناہ کہتے ہیں، اسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ علماء نے اس کی نشانیاں کچھ بیان کی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال وعید سنا دے کہ اگر یہ کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، یا حدیث کے اندر وعید آ جائے، ایسے گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ امام بغوی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کی دوسری نشانی یہ ہے ہر وہ گناہ جس کی حد شریعت میں موجود ہے، قرآن و حدیث نے اس کی حد بیان کر دی ہے۔ اگر کوئی شراب پیے گا تو 40 کوڑے لگیں گے، اگر چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو جس گناہ کی حد بیان کر دی شریعت نے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کی ایک تیسری نشانی ہے قرآن و حدیث جس چیز کے بارے میں کہہ دیں یہ حرام ہے، اس کو بھی کبیرہ گناہ کہیں گے، اور وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حرمت کی بات کی ہے، تفصیل ہم کچھ دیر بعد پیش کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے
کبیرہ گناہ اس کو بھی کہتے ہیں شریعت نے جس کی سزا کا تذکرہ کر دیا، یہ کرو گے تو اس کی سزا ہے۔ شریف انسان پہ بہتان لگا دے، شریف اور نیک عورت پہ کوئی بہتان لگا دے، 4 گواہ اس کے پاس ہیں نہیں، تو شریعت کہتی ہے اس کو 80 کوڑے لگاؤ۔ مومن کی عزت اتنی سستی تو نہیں۔ تو وہ گناہ جس کے بارے میں سزا کا تعین شریعت نے کر دیا قرآن میں اور حدیث میں، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ 5ویں نشانی کبیرہ گناہ کی یہ ہے، جس گناہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے یہ بات آ جائے کہ یہ کرنا لعنت کا مستحق ہے، اس کرنے سے اللہ کی لعنت ہوگی، اس کے رسول کی لعنت ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چھٹا وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ اور بڑا گناہ کہیں گے، جس گناہ کے ساتھ یہ الفاظ آ جائیں کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگے، اللہ کے غضب کے مستحق بنو گے، تو اللہ ذو الجلال کا غضب لینے والا کبیرہ گناہ کرتا ہے اور بڑا گناہ کرتا ہے۔ جیسا کہ سود کھانا ہے، جیسا کہ والدین کی نافرمانی کرنی ہے، جیسا کہ عورتیں پلکنگ کرتی ہیں اور تھریڈنگ کرواتی ہیں، یہ سارے گناہ اس لیے کبیرہ ہیں کیونکہ اس کے بارے میں عذاب، لعنت اور اس طرح کے الفاظ آئے۔ 7واں وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ اور بڑا گناہ کہیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے کہہ دیا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ 8واں وہ گناہ جس کو آپ کبیرہ کہیں گے، بڑا گناہ کہیں گے، جس کے بارے میں شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ ذو الجلال کے اوامر کی اگر نسبت کا کوئی خیال نہ کیا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا اگر یہ کرو گے تو میرا تم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا، یہ بھی بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو ہر کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے۔ تو بات یاد رکھنے والی یہ ہے، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی وعید آ گئی، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہہ دیا، جس گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق انسان بنے، جس گناہ کی پاداش میں انسان کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ دیں میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، جس گناہ کے بارے میں شریعت نے سزا مقرر کر دی، جس گناہ کے متعلق حد مقرر کر دی، اور جس گناہ کے متعلق یہ کہہ دیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے جنگ کرنے کو دعوت دے رہے ہیں، جس گناہ کے نتیجے میں یہ بتایا جائے کہ جہنم اس کا نتیجہ ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی ذلت ہے، ایسے سارے گناہوں کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور کبیرہ بڑے گناہ کو کہتے ہیں جب تک توبہ نہ کی جائے۔ علماء کا ایک موقف یہ ہے کہ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ کون سے اعمال ہیں جن کو لوگ تو سمجھتے کچھ نہیں کہ یہ بھی کوئی اعمال ہیں، لیکن وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہے صرف بڑے گناہ، ایک ہے بڑے گناہوں سے سب سے بڑے گناہ،
ان من اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، سب سے بڑے گناہ میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک، اور لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پرواہ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ راز سمجھیے۔ شہر میں 100 دکانیں ہوتی ہیں، ہر دکان کا ریٹ اپنا ہے، ہر دکان کا معیار اپنا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بسنے والے لوگ اپنی اپنی جو رائے اختیار کر بیٹھے ہیں، شریعت سے دور ہو کر اس رائے نے انسانیت کو ضلالت اور گمراہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ کیسی رائے؟ دنیا کے اندر 4 آراء اس وقت موجود ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ راہ راست سے کہیں نہ ہٹ جائیں۔ ایک رائے خوارج کی ہے، جن کو خارجی کہتے ہیں۔ خارجی لوگوں کا منہج اور عقیدہ یہ ہے کہ جس سے کوئی بھی بڑا گناہ ہو گیا، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آپ کو دنیا میں یہ خود کش حملے کرنے والے ظالم خارجی ملیں گے، کیونکہ وہ مسلمان سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کافر ہو گیا۔ اس لیے اس کو دنیا میں مارنا جائز ہے، اس کو نعوذ باللہ من ذالک اس کا مال چھیننا جائز ہے، اس کی عزت کوئی نہیں ہے، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ اسلام اس سے بری ہے۔ جتنے جذباتی لوگ ہیں وہ یہی خارجیوں کا ذہن ہی لیتے ہیں۔ گناہ دیکھا، کفر کا فتویٰ لگایا، مرتد کا فتویٰ لگایا، جہنمی کا فتویٰ لگایا، اور معاشرے کے اندر خون ریزی شروع کر دی۔ یہ جتنے داعش کے نام سے اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں، وہ سارے اسی فکر کو لے کے چلتے ہیں۔ اللہ امت کے نوجوانوں کو محفوظ فرما دے۔ دوسری فکر معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ پریشانی والی بات ہی کو نہیں۔ نہ آپ کے ایمان میں کوئی خلل آیا ہے، نہ آپ جہنم میں جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ نماز نہ بھی پڑھو تو کوئی پریشانی نہیں۔ یہ مرجئہ کا عقیدہ اور منہج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آدھی دنیا کو پریشان خارجیوں نے کیا فتوے لگا لگا کے، اور دنیا کے اندر قتل و غارت کو اور خون ریزی کو عام کیا، اور مسلمانوں کی گردنیں جھکا دی۔ حالانکہ مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اسلام تو ایسی تعلیم دیتا ہی نہیں ہے جو خارجیوں نے لی۔ اور کہاں سے لی؟ کس نے دی؟ یہ وہی طبقہ ہے جو یہودیوں سے شروع ہوا اور آج بھی باقی ہے۔ آدھی دنیا کو بے عمل کر دیا تو مرجئہ نے کر دیا۔ کہتے کلمہ پڑھا ہے نا، بس ٹھیک، کسی نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ گناہ بندوں سے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی جہنم میں آپ نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آدھی دنیا کو خون میں لت پت کیا تو خارجیوں نے، اور آدھی دنیا کو بے عمل کیا تو مرجئہ نے۔ تیسری فکر معتزلہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان سے کبیرہ گناہ ہو جائے، نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ وہ مومن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ بے وقوف انسانوں، یہ بھی کوئی دنیا کا کوئی فتویٰ ہے کہ نہ تم مومن ہو نہ تم کافر ہو؟ کیا ہو پھر؟ کہتے ہیں ایمان اور کفر کے درمیان تم زندگی گزار رہے ہو، لیکن قیامت کے دن تمہیں جہنم ہی جانا ہے۔ بچی کھچی انسانیت کو گمراہی کی راہ انہوں نے دے دی۔
چوتھی فکر وہ ہے جو کتاب و سنت کی فکر ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے رسول نے سمجھا دین اور پھر امت کو سمجھایا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے انسان کافر تو نہیں ہوتا لیکن اللہ عز و جلال کی لعنت کا مستحق بھی بنتا ہے، غضب کا بھی، لیکن اگر سچی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور قیامت کو وہ جنت میں جائے۔ غور کیجئے ان چار افکار میں سے کون سا ایسا فکر ہے جو انتہائی پولائٹ فکر ہے، جو قرآن و سنت کا ہے۔ یہ وہ فکر ہے جو اہل حدیث فکر پیش کرتا ہے، نہ وہ خارجی بنتے ہیں کہ کسی کے قتل کے فتوے دے، اور نہ وہ چھوٹ دیتے ہیں جو مرضی کر لو پرواہ ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا دین یہ کہتا ہے۔ عقیدت اہل سنت والجماع یہ ہے، منہج اور عقیدہ یہ ہے، گناہ جب انسان کا ہوتا ہے اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر توبہ کرے گا تو معافی مل جائے گی، قیامت کو بھی اللہ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں بھیجنا ہے۔ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں دے سکتے کہ یہ جہنمی ہے یہ جنتی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے پاس تو یہ صلاحیت ہی نہیں۔ تو دوسری بات جو آپ نے سمجھی، کبیرہ گناہ کے نتائج کے حوالے سے ان چار فکروں میں سے آپ چوتھی فکر کو اختیار کریں جو قرآن و حدیث نے دی ہے۔ بناوٹی فکریں ہمیشہ انسانیت کو غلط راہ پہ لے جاتی ہیں۔ اللہ عز و جلال بے عملی سے بھی بچائے اور معاشرے کی خون ریزی سے بھی بچائے، اللہ معاشرے میں امن قائم فرمائے۔ اور آپ یاد رکھیے گا اپنی بھائی کی بات، دنیا کے کونے کونے میں آپ چلے جائیے، 7.5 ارب لوگوں میں سب سے بہترین رائے جو پیش کرنے والا گروہ ہے وہ گروہ ہوگا جس کا منہج قرآن و سنت ہے۔ کیوں بہترین رائے ہوگی؟ میری اور آپ کی رائے میں جھول آ سکتا ہے لیکن میری رب کی بات میں کوئی جھول نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کی بات میں جھول ہو سکتا ہے لیکن جھول اگر نہیں ہو سکتا تو محمد مصطفیٰ کی بات میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو قرآن اور حدیث میں بات آئی ہے اس جیسی بات پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے نہیں کر سکتی، اس جیسا نظام بھی کوئی نہیں دے سکتا، اس جیسا تجزیہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک بات ہمیشہ پلے باندھ لینی چاہیے، میری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس منہج میں ہے جو منہج ہے الکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث کا منہج، جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ عز و جلال کی کلام اور اللہ کے محبوب کی کلام ہے۔ تیسرا نقطہ جس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں، کبیرہ گناہوں کی نشانیاں بھی آپ نے سنی اور پھر اس کے بارے میں دنیا کا رد عمل بھی آپ نے سن لیا۔ کبیرہ گناہ ہیں کون سے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ایک مبارک ٹکڑا پڑھا تھا، ان من اکبر الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہ سارے جمع ہو جائیں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ شرک کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی کو سجدہ ہی کر دیں، صرف یہ نہیں ہے کہ قبر کو سجدہ کر دیں، کسی انسان کو سجدہ کر دیں۔ لوگوں نے تو یہاں بھی راہیں نکال لی، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، یہ فلاں سجدہ ہے۔ یہ سارے سجدے صحابہ نے کیوں نہیں کیے؟ ان سے بڑے بھی کسی کے پیارے دل ہیں۔ صحابی نے یہی تو ایک سوال کیا تھا، اللہ کسل فلاں، لوگوں کا رویہ یہ ہے جو کیسر و کسرا اور بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں کہ لوگ جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کو تو اللہ نے ان سے بڑا بنایا، ہم بھی یہ کام نہ کریں۔ فرمایا
لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. اگر میں کسی انسان کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی انسان کو، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. میں نے اس کو بھی نہیں کہا انسان انسان کو سجدہ نہیں کرے. یہ بھی عبادت ہے. جب یہ آیت اتری اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائی جو ہیں اپنے پادریوں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں. وادی بن حاتم مسلمان ہوئے، کہتے اللہ کے رسول یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ہم تو اپنے پادریوں کو رب نہیں مانتے تھے، بڑا ہی مانتے تھے. آپ نے ایک سوال کیا، سمجھنے والا ذرا غور کیجئے. ادھی ایک بات تو بتاؤ، اللہ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، اور آپ کا لاٹ پادری یہ کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حلال ہی کہتے تھے کیونکہ پادری نے کہا کہ اللہ جس چیز کو حلال کہتے اور پادری کہتا نہیں یہ حرام ہے، تم کیا کہتے تھے؟ کہتے ہم تو حرام ہی کہتے تھے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے. تو بڑی خوبصورتی سے اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ کی نہ مانو میری مانو، یہ طاغوت ہے اور یہ شرک ہے جس کی دعوت کو دے رہا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اور محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں پیش کر دینا، اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک بات کہی، اور وہ صحابی ہیں معاذ بن جبل. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک نصیحت کی. یہ روایت صحیح ترغیب کی ہے 570، اور وہ وصیت سننے والی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی وصیت ہے، میں تو اس پہ عمل کرتا ہوں. وہ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کے بھی کسی کی وصیت ہے؟ وہ ہستی مخلوق میں سے بے مثال ہے، تو اس کی وصیت بھی پھر بے مثال ہے. آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ 10 چیزوں کی وصیت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی. پہلی چیز، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. معاذ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، زندگی کے آخری رمق تک شرک نہ کرنا. 2 لفظ ہیں، ٹکڑے کر دیے جائیں اور آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کرنا. دوسری وصیت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ. معاذ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اگر والدین تمہیں کہیں نا یہ مال یہاں رکھو تو چلے جاؤ یہاں سے، تو چلے جانا. آج اتنے منچلے جوان ہیں نا، ان کے دماغوں میں جب تھوڑی سی تعلیم آتی ہے تو برکت آنی چاہیے، وہ کیڑا آ جاتا ہے. کہتے ہیں ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر، ہمارے بچوں کا فیوچر. اب یہ بوڑھے والدین کی باتیں مانتے رہیں، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن گئے. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ اور ماں کو خبطی سمجھتے ہیں. یہ تہذیب کے جو گندے انڈے پیدا ہوئے ہیں، جن کو نہ ماں باپ کی شرم و حیا رہی ہے، نہ کسی بڑے کا احترام رہا ہے. معاشرے کے سب سے بڑے ناسور یہ لوگ ہیں، جنہوں نے معاشرے کے امن کو تہوالہ کر دیا ہے. کہ وہ والدہ جس کے بارے میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے، ایسی لو میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے پیدل، کہ انسان پگھل رہا تھا لیکن میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے حج کیا ہے.
اللہ کے رسول بتائیں میں نے حق ادا کر دیا؟ آپ نے جواب دیا وَلَوْ بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، ماں نے جو تیری ولادت اور تیری پرورش میں تکلیفیں اٹھائی ہیں تم ایک تکلیف کا بھی بدلہ نہیں چکا سکے۔ لیکن یہ باتیں ڈائجسٹ پڑھنے سے تو نہیں آتی ہیں، یہ باتیں تو قرآن و حدیث پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں، جس کے قریب نوجوان جانے سے آج کل گریزاں ہیں کہ چھوڑو جی یہ تو مسیطڑوں کی باتیں ہیں، اب ہمیں اپنے فیوچر کو بلڈ کرنا ہے۔ کیا بلڈ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی۔ میرے صحابی ایک شرک نہ کرنا، ایک والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ تیسری وصیت وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا، میرے صحابی نماز نہ چھوڑنا۔ دوسری روایت میں آتا ہے مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا وہ تو کافر ہو جاتا۔ تیسری وصیت نماز فرض نہ چھوڑنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، صرف کفر کی بات نہیں کی، فرمایا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اللہ اس بندے سے بری ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور آپ یہ باتیں سن چکے ہیں کہ بے نماز اگر نماز نہیں پڑھنا مر جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے ضرورت ہی کو نہیں ہے نماز کی، اگر ایسا بندہ فوت ہو جائے تو کتابیں کیا کہتی ہیں بول کے؟ لا یغسل، اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، اسے غسل نہ دیا جائے۔ ولا یکفن، اسے کفن نہ دیا جائے۔ ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کی بخشش کی دعا نہ کی جائے۔ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے۔ اور اگر اس کی اولاد ہے تو وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی۔ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرک کی وصیت کی کہ یہ نہ کرنا، دوسرا فرض نماز نہ چھوڑنا، تیسرا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اور چوتھی بات وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، میرے صحابی معاذ زندگی میں شراب نہ پینا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، یہ ہر فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ام الخبائث، یہ ہر خباثت کی ماں ہے۔ شراب پینے سے نہ احساس یہ رہتا ہے کہ ماں کون ہے میری خالہ کون ہے، بہن کون ہے۔ اسی سیدنا ابوبکر کہا کرتے تھے میں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، شراب نہ پینا۔ اور حدیث کہتی ہے یہ شراب پیتا اس کو 40 کوڑے لگاؤ۔ جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 دن اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر اس کے پیٹ میں شراب ہے مر جاتا ہے تو یہ ٹھکانہ ہے اس کا جہنم کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5ویں نصیحت کی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود اس گناہ پہ جرت نہ کرنا، اس سے اللہ کا غضب تمہارے پاس آئے گا۔ سیدنا معاذ کو چھٹی جو وصیت فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، معاذ اگر کافر و مسلمانوں کی جنگ ہو، جہاد ہو، بزدل نہ بننا، پیٹھ دکھا کے نہ بھاگنا، ثابت قدمی دکھانا۔ مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے۔ 7ویں وصیت اللہ کے رسول نے فرمائی وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، لوگ سارے مارے بھی جائیں نا تو تم ڈٹے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ،
معاذ میری نصیحت یہ ہے کہ بخیل نہ بننا، جو تیرے پاس مال ہے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، جوڑنا کس کے لیے؟ گھر کو برباد کر لو اپنی بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ناکام انسان ہے کہ وہ چند ٹکوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنا گھر اجاڑ لے۔ سچ کہا تھا سلیمان علیہ السلام نے، المؤمن والمؤمنہ، مومن اور مومنہ کی شان یہ ہے، تبنی بیتہا ویبنی بیتہ، مومن ہمیشہ اپنے گھر کو بنانے اور مضبوط کرنے کے چکر میں رہتا ہے، والمنافق یہدم بیتہ وتہدم بیتہا، منافق مرد اور عورت اپنے گھر کو توڑنے کے چکر میں رہتا ہے، اس کو ٹوٹنے کی پرواہ کو نہیں، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ ایمان اس کا تقاضا نہیں کرتا، ایمان تو کہتا ہے گھر کو جوڑو، کامیاب زندگی گزارو، اللہ کو راضی کرو، شیطان کو راضی نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آخری بات، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، گھر والوں کی تربیت تیرے ذمے ہے، کوڑا کبھی رکھنا نہیں ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، عَلِّقْ صَوْتَكْ حَيْثُ يَرَى وَأَهْلُ، وہاں کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھتے رہیں، یہ روب تمہارا ہونا چاہیے کہ برائی کریں گے تو کوڑا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ان باتوں کو تشدد کہا جانے لگا، اس وقت سے استاد نہر میں الٹا لٹکا نظر آتا ہے، اور ظالم تلمیذ جو ہیں شاگرد، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جب سے ان باتوں کو کہا یہ تو اخلاقیات کے خلاف ہیں، جاہلوں نے کہنا شروع کیا، نتیجتاً باپ بھی بات کرتا ڈرتا ہے، ماں روتی تو ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بچہ آگے سے تھپڑ مارے گا اور جو چاہے کرے گا۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں۔ شریعت تو کہتی ہے لا یقاد الوالد بولدی، باپ اگر بچے کو قتل کر دے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔ سبب کیا ہے؟ باپ بیٹے کو قتل کرتا ہی نہیں ہے، یہ ظالم اولادیں ہی ہوتی ہیں جو والدین کو مارتی ہیں، جان چھوٹے اور ہم وراثت کے مالک بنے ہیں۔ شریعت نے تو یہ کہہ دی، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، بیوی بچوں کو اگر ڈرانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ۔ ڈرانے کا یہ نہیں ہے کہ اگر تم فلاں کے گھر میں چلی گئی نا اپنی بہن کے، اور فلاں اپنی ماں اور باپ کے بھائی کے، تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ کوئی ڈر کا اصول نہیں ہے۔ ڈرانا ہے تو اللہ کے بارے میں ڈراؤ کہ یہ کرنا گناہ ہے، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کرنے سے اللہ کا غضب آ جائے گا، یہ کرنے سے اللہ جلال رحمتیں روک لے گا۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں گھر والوں کو ڈراؤ۔ اللہ ذوالجلال ان 10 نصیحتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور آپ نے نصیحت بھی سن لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، الاشراک باللہ والعقوق، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ والیمین الخموس، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اگر پاکستان کی سروے رپورٹ پیش کی جائے، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ روزانہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، بیچارے جو بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے محترم اور مکرم، جو ان جھوٹوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور آخر انہیں پھر کچھ فیصلہ بھی دینا پڑتا ہے۔ جھوٹی گواہیاں، ایفیڈیوٹ پیش کرنا، حدیث کہتی ہے یمین الغموس کی بات اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور بار بار آپ کہتے، پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ اور دوسری روایت میں آتے ہیں صحابہ پریشان ہو گئے کہ کس کی بات کر رہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا تدع الدیار باللاقع، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔
تو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے۔ چوتھا جو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ، جس کو آج لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس کون ہوتا ہے؟ تین قسم کے لوگ۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، یہ گمراہ لوگوں کی نشانی ہے۔ کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ ان من الکبائر الیأس من روح اللہ، کبیرہ گناہ کرنے والے مایوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے۔ اور اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ مایوس ہو کے اپنی زندگی کو برباد کر لینا، اور مایوس ہو کے انسان جو ہے بسا اوقات اپنی جان کو ہی ختم کر لیتا ہے، خودکشی سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، جس کے اندر ایمان ہے وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، تمنا بھی نہیں کرے گا، کیونکہ شریعت نے خودکشی کی اور موت کی تمنا سے بھی روکا ہے۔ سوسائڈ کرتا ہے کینیڈین، جاپنیز، امریکن، اٹالین، سب کچھ ہے، دل میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون تو ایمان سے آتا ہے، اللہ کے ذکر سے آتا ہے، قرآن سے آتا ہے، عبادت سے آتا ہے، ان کو کیسے سکون ملے گا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندو، جو گناہ کر بیٹھے ہو مایوس نہ ہونا، تمہارا رب ہر گناہ کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ایک بوڑھا انسان ٹیکتے ٹیکتے آیا اور آ کے کہتے اللہ کے سب میری بھی معافی ہو سکتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہتے ما ترکت حاجتا ولا داجہ، نہ میں نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے۔ کہا معافی مل سکتی ہے؟ کہتے ہیں وغدراتی وفجراتی، میں نے جتنے فسق و فجور کیے، میں نے دھوکے کیے، وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ فرمایا سچی توبہ کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو وہ اس خوشی سے ہی کہتا کہتا بوڑھا واپس چل دیا، کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، یہ کتنا پیارا دین ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بعض لوگ بیمار ہو جاتے کہتے ہیں ہمیں تو معافی ملنی نہیں ہے۔ یہ کس نے وحی آپ کی طرف کر دی کہ معافی ملنی نہیں ہے؟ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگوں کی زبانوں پہ یہ لفظ آتے ہیں۔ وہ اللہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے۔ شیطان نے کہا تھا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ نے اس کی بھی سن لی۔ کیا تم شیطان سے بھی برے ہو؟ یہ شیطان ہے جو تمہیں اللہ کے بارے میں اکساتا ہے، مایوس کرتا ہے اس کی رحمت سے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ ریاکاری کو، جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ ریاکاری کا معنی کیا ہے؟ میں کوئی کام کرتا ہوں تو دنیا کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، واہ واہ کے لیے، چرچے کے لیے۔ آج کیا کہیں اور کیا نہ کہیں، ایک ہی التجا ہے اللہ سے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ دور ہی ایسا آ گیا۔ کسی نے صابن کی چکی کسی بیچارے کو دینی ہوتی، کہتے پہلے پکچر اترواؤ تو پھر آپ کو یہ 20 روپے کی چکی دیں گے۔ کسی نے گٹر کا افتتاح کرنا ہوتا ہے، اکرمکم اللہ، اللہ آپ سب کو عزتیں دے، وہ کہتے ہیں اس کی بھی پکچر اتارو۔ اور کتنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھی کو کہتے ہیں پکچر اتارو، خود ہاتھ اٹھاتے دعا نہیں مانگ رہے ہوتے۔ کذاب، جھوٹے انسان، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بیت اللہ میں دعا کر رہا ہوں،
تمہارا رب تو دیکھ رہا ہے نا، تم دعا نہیں کر لے، پکچر کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ تو اللہ کا خوف کر لو، اس سے بڑی جگہ تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، ایک شخص جو ہے وہ ایک چلتے چلتے ساتھ لگا، تو عورت نے آگے سے شعر پڑھ کے کہے ساری زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے تو یہاں آئے، تم یہاں آ کے بھی گناہ کی اگر نیت کرو گے تو دھلانے کے لیے کہاں جاؤ گے، اور جگہ کون سی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں اس لیے نمازیں پڑھتا ہے کہ لوگ راضی ہوں، لوگ جو ہے ان میں چرچا ہو، اللہ قیامت کو اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، سارے مومن اور مومنہ عورتیں سجدے میں چلی جائیں گی، رہ جائیں گے تو ریاکار رہ جائیں گے، یہ جھکنا تو چاہیں گے لیکن جھک نہیں پائیں گے، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ان کی کمر تخت بن جائے گی، خر علی قفا، گدی کے بل گر جائیں گے، پچھلی طرف گر جائیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے، پوری کائنات کے سامنے یہ ذلت ہو۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ دعا پڑھا کریں تاکہ اللہ ریاکاری سے بچائے۔ اللہم اجعل عملی کلہ خالصا واجعلہ لوجہک خالصا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا۔ سیدنا عمر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا اللہ میرا ہر عمل نیک بنا اور اپنے لیے خاص فرما، کسی کا اس میں حصہ نہ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹے گناہ کے متعلق بھی فرمایا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو سود کہتے ہیں، آج دیہاتوں میں بیاج اس کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ سود اور بیاج کا کام کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ ایک درہم سود کھانے کا گناہ ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، لعنت سود کھانے والے پر بھی، کھلانے والے پر بھی، گواہ ایز اے وٹنس جو پیش ہوتا ہے، ایک دو لوگ، اور ڈرافٹنگ کرنے والا، کتابت کرنے والا۔ دوسری روایت میں آتا ہے وہ ہم فیہ سوا، اللہ کی لعنت میں یہ چاروں ہی برابر ہیں، کھانے والا اور کھلانے والا اور لکھنے والا جو کانٹریکٹ سائن کرتا کرواتا ہے، یہ گناہ میں سارے برابر ہیں۔ اگر کسی کو پتا ہے یہ سود ہے تو ایک درہم جو ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اور دوسری روایت نے تو حد ہی مکا دی، اور کیا کہہ دیا، 72 گناہ ہے سود کے، ادناہا اتیان الرجل امہ، سب سے گھٹیا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے۔ اور آج یہ شعور ختم ہو گیا، غریب مسکین دیہاتوں میں رہنے والے علاج معالجے کے لیے کاش کہ ہم خود بندوبست کریں ان کا، وہ بیچارے چند ٹکے چودھریوں سے لیتے ہیں تو بیاج پہ لیتے ہیں، ساری ساری زندگی بیچارے وہ اپنے آپ کو مارتے رہتے ہیں، ان کے قرضے نہیں اترتے۔ اور یہ ظالم خون چوسنے والا، اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کا گناہ کتنا ہے اور کل قیامت اس کی سزا کتنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹا گناہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ تکبر کرنا۔ ہم اس کو بھی کوئی معمولی شے سمجھتے ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر ہے کیا؟ مہنگا سوٹ پہننا تکبر نہیں ہے، خوبصورت جوتی پہننا تکبر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ہر بندہ چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتا اچھا ہو۔ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوب جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا لباس اور اچھی جوتی تکبر نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس،
حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور آج دیکھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی ڈیرے میں جائے تو کوئی کام کرنے والا کرسی پہ بیٹھ جائے اور نہیں نیچے بیٹھو۔ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بطر الحق، قرآن کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، پھر میں اور آپ اپنی مرضی کریں، یہ تکبر نہیں تو کیا ہے؟ ہم نے ٹھکرایا، میں نہیں مانتا اس کو۔ اللہ ایسے الفاظ سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ حدیث میں آتا ہے جتنے تکبر کرنے والے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الزر، اللہ چیونٹیاں ان کو بنائیں گے قیامت کے دن، پوری کائنات ان کو رونقتی گزرے گی۔ جتنے تکبر کرنے والے ہیں، بازو کھول کے چلنے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے اذا مشت امتی مطیطا، میری امت کے لوگ جب بازو کھول کھول کے چلیں گے اکڑ کے، اللہ ایسی قوم پہ پھر عذاب کیا دیں گے، نیک لوگوں پہ برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ظلم و زیادتی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، ان میں قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے۔ آج کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ اور ایک ہی حدیث میں سناؤں گا، لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار، کسی مسلمان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمانوں کی مخلوقات 14 کے 14 طبق اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی میں کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہ کرنا، کسی کو قتل نہ کرنا۔ دیکھو کتنا اسلام پیارا ہے۔ اسلام کہتا ہے جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے 14 طبق جہنم میں جائیں گے، لیکن آج ان ظالموں سے، کافروں سے متاثر ہو کر مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں اور نہ دہشت گرد مسلمان ہیں، دہشت گرد ہے تو کافر ہے، یہودی ہے اور عیسائی ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں میں کر رہا۔ آپ جانتے ہیں ہٹلر کون تھا؟ مسلمان تھا۔ اس عیسائی نے جو کچھ کیا، آپ سوچئے کہ آج تک میڈیا نے اس کو کہا یہ دہشت گرد، کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ جوزف سٹالن کو دیکھیے، یہ مسلمان تھا، 20 ملین انسانوں کو قتل کرنے والا یہ شخص، کسی نے آج تک کہا کہ یہ دہشت گرد ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ماؤ زیدنگ کے بارے میں نام سنا ہوگا، جس شخص نے انسانوں کو بھوکا مروا دیا، آج تک کسی نے اس کو دہشت گرد نہیں کہا، یہ مسلمان تو نہیں تھا۔ 4 لاکھ انسانوں کی گردنیں اڑانے والا مسولنی کافر تھا، یہودی تھا، کسی نے کہا یہ دہشت گرد ہے؟ یہ مسلمان تھا؟ کبھی اپنی تاریخ بھی پڑھا کرو۔ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، بری ہے مسلمان دہشت گردی سے، اور دہشت گردی مسلمانوں سے دور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا ہی نہیں ہے کہ تم کسی کی جان کے پیاسے بن جاؤ، یہ تو جانوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اور جہاد بھی فرض ہوا تھا تو اس لیے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، یہی تو بات سمجھ نہیں کسی کو آتی۔ یہ شوکا کون تھا جس نے جنگ میں 1 لاکھ مسلمانوں کو مروا دیا؟ یہ مسلمان تھا؟ کون نہیں جانتا کہ جارج بش نے جب عراق پہ پابندیاں لگائی تو 5 لاکھ بچے اسی لیے مر گئے کہ نہ دوائی تھی، نہ ان کے پاس کوئی علاج تھا، نہ کوئی کھانے کو کوئی چیز تھی۔ یہ عراق اور افغانستان کے اندر یہ کون دہشت گردی کر رہا ہے؟ یہ فلسطین کے اندر کون ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے؟ نیزوں پہ نوچنے والے، برما کے اندر ذبح ہونے والے تو مسلمان ہیں، کرنے والے تو کافر ہیں۔ دہشت گرد کافر ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔
مسلمان تو یہ کہتا ہے کچھ چڑیا پہ رحم کرے گا اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا، اور مسلمان تو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول نے دیکھا ایک پرندے کے بچوں کو صحابہ نے پکڑ لیے، فرمایا فوراً چھوڑ دو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کوئی پرندہ بھی دکھ میں آئے اس کی ماں پھڑپھڑا رہی ہے، چھوڑ دو اس کے بچوں کو۔ جو پرندے کے بچوں کا محافظ دین ہے وہ انسانوں کو قتل کروانے کا حکم دیتا ہے۔ اپنی تاریخ کو مسخ ہونے سے بچائیے۔ مسلمان اور اسلام دہشت گردی کی بات نہیں کرتا، یہ محبت کی بات کرتا ہے۔ ہاں اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا آ جائے کسی کافر کے، وہ کیڑا نکالنے کے لیے پھر اسلام کہتا ہے جہاد کرو، اب ان کی گردنیں بھی اڑاؤ اور ان کے جوڑوں پہ مارو کہ اٹھ نہ سکے، پھر بزدلی نہیں دکھاتا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جھوٹ بولنا، بہتان بازی کرنا، گالی گلوچ کرنا اور بدگمانی کرنا اور پانی کسی کو دینے سے انکار کر دینا، گھر میں پانی ہے کو لینے آئے نہ دو، باہر کو نل لگایا ہوا ہے تو وہاں سے پانی نہ لینے دو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مسلمانوں کی راستوں میں اگر کوئی تکلیف دیتا ہے، یہ ڈاکو ڈکیتی کرنے والے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ راستے کو خراب کرنا جس سے کہ مسلمان کے گزرنے کے لیے مسائل پیدا ہو جائے۔ حدیث میں آتی ہے جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتا ہے فقد وجبت علیہم لعنتہم، ان پہ لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنا اور اسی طرح لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے جھوٹ بولنا، جس کو آج اسٹیٹ ڈرامے کا نام دے دیا گیا ہے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ لوگ ہنسے، ان کو انٹرٹینمنٹ ملے، اس کے لیے ویل ہے۔ اگر روایت پہ غور کیا جائے تو جہنم میں کافر پھینکا جائے گا 40 سال کے بعد، جہاں پہنچے گا اس وادی کا نام ویل ہے۔ اللہ ذوالجلال ہر کبیرہ گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد۔ آخری نکتہ، اگر کسی سے یہ گناہوں میں سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ان عبدا اصاب ذنبا، اور یہ بھی فرمایا اذنب ذنبا، جب کسی بندے سے گناہ ہو جائے وہ خوبصورت وضو کرے۔ من توضأ فاحسن الوضوء، دوسری روایت کے الفاظ ہیں خوبصورت وضو کرتا ہے۔ ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ لا یسہو فیہما، اور دوسری روایت میں آتا ہے لا یحدث فیہما، ان 2 رکعتوں میں کوئی خیال اسے نہیں آنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اچھا وضو، 2 رکعتیں، ان میں کوئی اور سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ رکعتیں پڑھنے کے بعد ایک چوتھا کام، ہاتھ اٹھا لے اور کہہ دے ربی اذنبت، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ میں اعتراف کرتا ہوں۔ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیا، اللہ میں شرمندہ ہوں میں نے غلط کیا، اللہ میں عزم کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھ رہے ہو، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب،
آج میرے بندے کو پہچان ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 7507، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اخلاص کے ساتھ یہ سارے کام کر کے یہ الفاظ بول رہا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اقرار کرتا ہوں، اللہ عز و جلال 3 مرتبہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے کمزور ہاتھ اٹھا دیے۔ حدیث کے الفاظ ان ربکم حیی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین، تم آ گئے ہاتھ اٹھا کے 2 رکعتیں پڑھ کے اچھا وضو کرنے کے بعد کوئی سوچ نہیں سوچی کہہ دیا کہ میں معترف ہوں، مقر ہوں، اقراری ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا، شرمندہ ہوں، ہاتھ تیرے اٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حیا اللہ کو آتی ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو کیسے واپس لوٹا دوں؟ اس لیے 3 مرتبہ فرمایا غفرت لعبدی، میرے بندے جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچائے، اور انسان بہت کمزور ہے، چاہتے نہ چاہتے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے، اپنی رحمت میں سب کو لپیٹ لے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ میرے مالک تیری رحمتیں بہت وسیع ہیں، امت سے اس بیماری کو دور فرما دے۔ مولا کریم جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا، اور بے اولادوں کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ اللہ مال والوں کے مال میں برکت فرما، اور جن کے پاس مال نہیں ہے تو ان کو بھی تمنگر بنا۔ الہ العالمین جتنے تیرے گھر میں اس وقت تشریف فرما ہیں اللہ ان کو بھی اور جہاں تک بات جاتی ہے سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔